اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہے سورۃ الزلزلہ یا سورۃ الزلزال جس کو کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھائیے، قرآن کریم کی کوئی آیات سکھائیے، کچھ قرآن کی تلاوت سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی ان کو حوامیم جو صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ یاد کرا دو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میری قوت حفظ کمزور ہو چکی ہے، میں کہاں یہ صورتیں یاد کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی پھر اس کو مسبحات جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں وہ یاد کروا دو۔ اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی بہت مشکل، کوئی اور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کو یہ اذا زلزلت الارض زلزالها یہ سورت سکھا دو۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، جب انہوں نے یہ سورت سنی اور اس کو یاد کیا تو کہنے لگے ہاں اب بات بن گئی، اب یہ جو سورت ہے نا یہ میرے ہمیشہ کے کام آئے گی، اب میں اسی کو اپناؤں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں۔ وہ جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانے والا انسان فلاح پا گیا، کامیابی پا گیا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی ان کو، واپس بلاؤ۔ وہ جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اس صورت پر عمل کرو، نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا، لیکن ہاں یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس دن قربانی کرنا اگر اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر جو ہے کسی کے پاس جانور ہی نہ ہو قربانی کا اور اس کو کسی نے دودھ پینے کا کوئی جانور دیا ہو کہ اس سے دودھ نکال کے پیو تو کیا اس کی بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں اس کی قربانی نہ کرنا، یعنی جب تمہارے اندر استطاعت نہیں تو اس کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے وہ صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سکھلائی۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص پڑھنے سے گویا کہ قرآن کے تیسرے حصے کا اجر و ثواب ملتے ہیں۔ جس شخص نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی 10 پاروں کا ثواب، پھر دوسری دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی پھر 10 پاروں کا ثواب، تیسری دفعہ جب پڑھی 10 پاروں کا ثواب، گویا کہ مکمل قرآن کریم کا اس کو ثواب مل گیا۔ اور جس شخص نے سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، اس کو قرآن کے چوتھے حصے کے بقدر اجر و ثواب ملتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ زلزال کی تلاوت کی اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کو نصف قرآن کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ یعنی کہ اس سورت کو جو بندہ 2 دفعہ پڑھ لے اس کو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے۔
تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس سورت کے اندر نصف قرآن کی فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ دو ہی چیزیں، دنیا کی اور آخرت کی، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا آخرت کا نقشہ کھینچے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ قرآن کا آدھا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں سمیٹ دیا ہے اخروی اعتبار سے۔ تو اس لیے ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے آدھے قرآن کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سورت میں کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زمین پر زلزلہ قائم۔ زلزلہ کس کو کہتے ہیں؟ زلزلہ کہتے ہیں کسی چیز کا سخت ہلنا، اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ زمین کی حرکت، بہت تیزی سے جنبش، اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے جو ہے، جس طرح ہم جو ہے کوئی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، اس کے نیچے مٹیریل ڈالتے ہیں، مواد ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے نیچے ایک پلیٹوں کا سسٹم رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آتا ہے تو وہ پلیٹیں ہٹا دی جاتی ہیں اور زمین کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، زمین نیچے سے ہلتی ہے تو بڑے بڑے بلند و بالا بلڈنگیں نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، یہ جاپان کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، وہ کہتے ہیں 1 منٹ کا بھی نہیں تھا، کچھ سیکنڈ کا، لیکن اس زلزلے نے جو تباہی مچائی، تو اس وقت کے جو محققین یا ماہر جو ہے معاشیات ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی کمی ہم کبھی پوری نہیں کر سکتے، صرف چند سیکنڈ۔ یہ بالا کوٹ تو ہمارے سامنے، بالا کوٹ کا زلزلہ دنیا نے دیکھا ہے کہ چند سیکنڈ کے زلزلے نے کس طرح تباہی مچائی۔ تو یہ دنیا کا زلزلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زلزلے سے آگے ایک زلزلہ آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اس وقت زمین کو ہلایا جائے، جب اس وقت زمین پہ زلزلہ آئے گا، وہ کیسا ہوگا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز۔ کیسا زلزلہ ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن وہ زلزلہ آئے گا، دودھ پلانے والی ماں، ایک ہوتا ہے نا عورت دودھ پلانے والی، وہ ابھی دودھ پلا رہی ہے یا نہیں پلا رہی، اس کو مرضع کہتے ہیں۔ مرضعہ اس دودھ پلانے والی عورت کو کہتے ہیں جو فی الحال دودھ پلا رہی ہو۔ دودھ پلاتے وقت ماں کی اپنے بچے کے ساتھ کس قدر محبت ہوتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ ماں نے اپنی چھاتی کے ساتھ بچے کو دودھ پینے کے لیے لگایا ہوگا، تو ماں اس بچے کو پھینک دے گی کہ مجھے اپنی جان کی فکر۔ جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں، اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، قیامت کے زلزلے کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے انہوں نے نشہ پیا ہوتا ہے، مدہوش لوگ۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں ان پر مدہوشی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ یوں نظر آئے۔ تو اس لیے قرآن نے اس زلزلے کے بارے میں کہ وہ زلزلہ کب ہوگا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ جائیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دی جائے، اور کیا فرمایا، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین ہلائی جائے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ ایسے لگتا ہے جب یہ قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کی لہجے میں ایک شدت اور ہیبت اور رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن اس انداز میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، کہ جس دن ساری دنیا کے انسان نکلیں،
کوئی روزی کمانے کے لیے، کوئی کپڑے فروخت کرنے کے لیے، کوئی ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک سور پھونکنے کی آواز آئی۔ کیسی آواز؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے، وہ آواز ایسی ہوگی کہ ساری دنیا کے انسانوں پر موت طاری ہو جائے۔ کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، ساری دنیا کے انسان مرے پڑے ہیں، کیا انسان کیا جنات، سب کو موت ہی موت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کے زلزلے کو یاد کرو۔ یہ چند سیکنڈ کا زلزلہ انسان کے ہوش و حواس ہلا دیتے، اس وقت کو تو یاد کرو۔ وہ کیا وقت ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ جس دن اللہ کی ذات خود تشریف لائیں گے میدان محشر کے اندر، آپ کے آنے کے انوارات زمین پر پڑ رہے ہوں گے، زمین چمک جائے گی، اور وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کی ذات آ رہے ہوں گے، فرشتے صف در صف بنا کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، ادھر اللہ کی ذات ادھر جہنم کا منظر، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑے سختی کا دن۔ اماں جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جہنم کا یاد کر کے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ہیں اللہ کے نبی جہنم کو یاد کر کے روئی۔ اب میں تو آپ کی بڑی چہیتی بیوی ہوں، قیامت کے دن کیا آپ جب یہ محشر کا میدان سجے گا آپ ہمیں یاد کریں؟ میں آپ کو یاد رہوں گی اللہ کے نبی؟ آج لوگ کہتے ہیں نا حافظ صاحب ہمیں بھی پکڑ کے لے جانا، مولوی صاحب ہمیں بھی جنت میں لے جانا، پیر صاحب آپ بھی ہمیں جنت میں لے جانا، جس طرح کوئی آسان صحیح کام ہے جنت میں پکڑ کے یوں ہی لے جاؤ بس۔ ہاں پتہ نہیں وہاں کتنے مولوی حافظ ہمارے جیسے لائنوں میں لگے ہوں، اللہ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو یہ معمولی کام نہیں، جنہوں نے ساری زندگیاں دین پر لگا دی، ساری زندگی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی غلامی کی، وہ ڈرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے حضور کہ آپ مجھے یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ کون سے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا ٹائم کہ جب انسان کا نامہ اعمال تولا جائے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا وہ تو خوشیاں ہی مناتا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نامہ اعمال گھٹ گیا، گناہوں سے بھر گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے ہو حاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ آپ نے فرمایا جب یہ پہلا کام ہوگا تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ دوسرا وقت آپ نے فرمایا جب انسان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں ملے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ بھاگتا ہوا پھرے گا، آؤ آؤ لوگوں دیکھو میں پاس ہو گئی، دیکھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا ایک دن یہ حساب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنتی من پسند نعمتوں، اللہ فرمائے کھاؤ پیو مزے کرو، یہ سارا کچھ تمہارے اور آپ نے فرمایا خدا نخواستہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا
وہ کیا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے کیا پتہ تھا یہ حساب بھی ہونے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میں اس حساب سے پہلے مر جاتا، ما اغنا عنی مالیہ، اور مجھے میری مال و دولت نے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرے اقتدار سلطنت نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ وبیلہ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، پکڑو، چھوڑو اس کے یہ وبیلے، اب کوئی کام نہیں ہے، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے میں بیڑیاں ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل، ثم فی سلسلۃ، وہ کڑیاں، وہ بیڑیاں اتنی بڑی ہوں گی، 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی ہوں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہی تو ہے جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا، ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں کسی کا کوئی دوست نہیں، دنیا میں پھنستا ہے، قیدی ہوتا ہے، جیل میں جاتا ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہاں کسی کا کوئی دوست نہیں، کوئی تعلق نہیں، ولا طعام الا من غسلین، وہاں تو کھولتا ہوا پیپ والا پانی ملے، لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ ہے وہ کھانا جو گناہ گاروں کا ہے۔ تو یہ میرے دوستو جہنم کے مناظر، اللہ کی حفاظت فرمائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہمارے علماء جنہوں نے قیامت کو، جہنم کو سامنے رکھا، وہ ساری رات روتے رہتے، ساری اسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ طاری کر دیا جائے، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کی وزنی چیزیں باہر نکال، وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ زمین کے اندر جو سونا، جو چاندی، جو خزانے، جو مردے دفن کیے ہوں گے، وہ سب کے سب اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریائے فرات جو ہے، یہ دریائے فرات اپنا رخ بدل دے، اس دریائے فرات کے نیچے سے سونے چاندی کے پہاڑ نکلیں گے، بڑے بڑے خزانے ملیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس خزانے کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یہی وہ خزانہ تھا، یہی وہ سونا تھا، یہی وہ چاندی تھی جس کی وجہ سے میں چوریاں کرتا رہا، یہ وہ خزانہ تھا جس کی وجہ سے میں نے حرام اور حلال کی فکر نہ کی، یہ وہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے میں کرپشن اور غلط کاموں میں مبتلا رہا، اور اس وقت اس مال کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے اس مواد کو، ثقل، اس لیے ثقلین جو ہے جنات اور انسانوں کو ثقلین کہتے ہیں، یعنی یہ ثقل کہتے ہیں بوجھ، بوجھ جو ہوتا ہے نا اس کو ثقل کہتے ہیں، یہ انسان اور جنات اس زمین پر بوجھ، اور یہ بوجھ جو ہے یہ زمین اپنے اندر کے اس بوجھ کو اٹھا کے باہر نکال دے گی، تو مردے اس وقت زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس زمین، کیا ہو گیا اس کو، نہ اس کو کسی نے چھیڑا، نہ اس کو کچھ کہا، نہ کسی نے یہاں سے خزانہ تلاش کیا، یہ خود بخود ہی سارا کچھ باہر نکالتی جا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کیا ہو گیا اس کو، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین انسان کی خبریں بیان کرے، زمین بتائے، اسی لیے زمین کیسے بتائے، جس زمین پر کھڑے ہو کر انسان گناہ کرے گا وہ زمین قیامت کے دن بتائے گی، یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ۔ کون سے 3 قسم؟ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو سوار ہو کے جا رہے، تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے، اللہ کی حفاظت فرمائے، آپ نے فرمایا وہ منہ کے بل جا رہے ہوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، انسان منہ کے بل کیسے چلے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ انسان کو پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے وہ منہ کے بل بھی کھڑا کرے۔
جو اللہ انسان کی اس زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ زمین کو بھی یہ طاقت دے گا کہ زمین بولے گی اس دن۔ اور وہ جو مشرکین کو بلایا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھی شرک کرتے، وہ کہتے ما کننا مشرکین، ہم نہیں شرک کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہوں پر مہر لگا دو، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں ہاں ہاں اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کی، اور اس کے جسم کے حصے بولے، وہ اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا تجھے کیا ہو گیا بدبخت، تجھے بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اور تو میرے ہی خلاف گواہی دے۔ تو اس لیے زمین میرے دوستو، اسی لیے جس زمین پر نیکی کے کام کیے جاتے ہیں وہ زمین خیر کی گواہی دے گی، اور جس زمین پر شر کا کام کیا جائے گا وہ شر کی گواہی دے گی۔ اس لیے قیامت کے دن ہمارے خلاف زیادہ گواہ اکٹھے ہو جائے۔ یہ دیکھو نا، خفیہ کیمرے یا کسی انسان کی خفیہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ کوئی نازیبا حرکت کر دے اور بعد میں اس کو اس کی ریکارڈنگ دکھائی جائے تو انسان کو کتنی شرمندگی ہوتی۔ انسان کے گناہ آج زمین کیمرے کی طرح اور انسان کے گناہ ریکارڈنگ کی طرح زمین محفوظ کر رہی ہے۔ یہ گناہ جب زمین کھولے گی قیامت کے دن تو کیا تصور ہو، تو انسان کو کیسی پشیمانی ہو۔ تو اس لیے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن اللہ کی زمین بھی انسان کی خبروں کو بولے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی انشاءاللہ اگلے درسوں میں پڑھیں گے۔ اس سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ صحابی نے صحیح کہا تھا اللہ کے نبی، نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں۔ کیا مطلب جب قیامت کا یہ منظر سامنے ہوگا تو انسان اللہ کی نافرمانی کیسے کرے؟ جب یہ ساری وحشت اور یہ جو قیامت کا جو ہے منظر سامنے ہوگا تو انسان کبھی بھی پلک چپکنے کے بقدر نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رنگ رنگینی دنیا سے نکل کر آخرت کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بھائی، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ پیاز کھانا، پیاز کھا کے مسجد مثلاً دوپہر میں مسجد جانا ہے، اپنے نبی پاک کی حدیث کہ پیاز کھا کے مسجد سے نہ جاؤ، یا رات میں پیاز کھانا تو منع کیتا سلوات دے دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ہذہ الشجرہ، آپ نے پیاز کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس شخص نے یہ پیاز کھایا فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ اس لیے کچا پیاز کھا کر جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ کچا پیاز کھانا کوئی ناجائز گناہ نہیں، لیکن اس پیاز کو کھا کر یا اس طرح سگریٹ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے بدبو اور تعفن پیدا ہوتی ہو، اس کو استعمال کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ باقی رہی بات بھائی نے یہ بھی پوچھا کہ شام کو پیاز کھانا، شام کو پیاز کھانے کی کوئی حدیث میں ممانعت نہیں، کسی ایسی حدیث میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ پیاز شام کو نہ کھاؤ۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے یہ بھی حدیث بنا رکھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر انسان جائے تو وہاں پیاز کھائے، اس پر موسمی وبائیں اثرات نہیں کرتی، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بھی اپنے پاس سے بنائی ہوئی بات ہے۔ ہاں حکیم کوئی کہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی وراثت ہے، اس کے بچے بغیر تقسیم کیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا گناہ ہوگا؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ وراثت کے بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب میت فوت ہو جائے، یعنی آپ کے جو بھی والد ہے یا جو بھی وہ ہے وہ مرحوم ہو جائے، تو اس کے بعد انسان کو اس کی وراثت کو فی الفور تقسیم کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ وراثت میں تاخیر ہے۔
لوگ تانے دیتے ہیں لو جی ابھی باپ کی مٹی میلی نہیں ہوئی، انہوں نے وراثت کی تقسیم شروع کر دی۔ حالانکہ وراثت کی تقسیم شریعت کا تقاضا ہے، اس سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں جو میں موٹے موٹے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں والد فوت ہو گئے، ان کے بعد وراثت، وہ جو مال ہے اگر تو وارثین کے اندر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس نابالغ بچے کی اجازت کے بغیر آپ اس کا مال استعمال کریں، اور اگر نابالغ بچہ اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت بھی عند الشرع معتبر نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، بڑا بھائی ہے وہ وراثت پہ قابض بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں وراثت کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر بہت بڑا مسئلہ ہمارے پنجاب کا ہے کہ ہم بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ ایک آدھا بھائی یا ایک دو بھائی بہنوں کو حصہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن باقی نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ جو بہنوں کا حق ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بہت سے مسائل ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان فوراً جو ہے جتنا جلد سے جلد ہو سکے وراثت کو تقسیم کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال کیا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے کیا جو رفاہ عامہ کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کا جو مصرف ہے نا، زکوٰۃ کے اندر ایک بہت بنیادی شرط جو ہے نا وہ تملیک ہے، کسی کو مالک بنانا۔ لہذا ایسی کسی جگہ پر بھی زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی جس میں مالک بننے کی صلاحیت نہ ہو۔ لہذا زکوٰۃ کے پیسے سے رفاہ عامہ کے سڑک بنا دینا، پل بنا دینا، اور اس طرح کے ہاسپٹل بنا دینا، اور جو ہے قبرستان بنا دینا، بیت الخلاء بنا، اس طرح کا کوئی بھی کام زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے اجرت کے عوض میں بھی نہیں دیے جا سکتے۔ کسی امام کی تنخواہ دینی ہو، کسی ملازم کی تنخواہ دینی ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ اگر دینی بھی ہے، کسی رفاہ عامہ کے کام میں خرچ کرنی ہے تو اس کو تملیک کے طور پر استعمال کرے۔ مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے کسی بچی کی شادی کروانا چاہتا ہے تو وہ ایسا کرے کہ اپنا جو ہے وہ مال خرید کر یا وہ چیزیں خرید کر بچی کو اس کا مالک بنا دے، یا سامان خرید کر، یا ان کا جو ہے کوئی بھی کسی بھی کام کا ہاسپٹل میں خرچ کرنا چاہتا ہے، کسی بیمار ہے وہ بیمار غریب بھی، تو اس کو پیسے دے دے کہ یہ لو بھائی ان پیسوں کی میڈیسن لے لو۔ اگر یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ پیسے جو ہے اپنی ذات پر استعمال کر جائے تو اس کو دوائی خرید کر اس کا مالک بنا دو۔ اس کو آسان سی سادہ مثال میں اس طرح سمجھ لیں کہ رمضان میں ہمارے ہاں لوگ افطاریاں کراتے ہیں، تو بہت سارے بھائی ماشاءاللہ ایسے بھی پتہ چلے ہیں زکوٰۃ سے افطاریاں کروا دیتے ہیں، اور امت مسلمہ خوش ہو کے کھاتی ہے کہ افطاری کا ثواب بہت ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ افطاری کے اندر غرباء اور مالدار کون سا مال چل رہا ہے، زکوٰۃ کا چل رہا ہے کہ نہیں۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے خود ساتھیوں نے پوچھا ہے۔ زکوٰۃ کا مال افطاری میں کھلا دیا، اب زکوٰۃ کے اس مال کے اندر غریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس قدر مالداروں نے اس کی بریانی کھائی اس کے بقدر تو اس کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوئی، اور یہ کھانے والے الگ گناہگار ہو رہے ہیں۔ ہاں اسی جگہ پر کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ چاول بنا کر اس کو پیک کر دے، اور پیک کر کے جو ہے وہ غرباء کو دے دے کہ یہ لو بھائی لے جاؤ یہ پارسل، جہاں چاہو تم کھا سکتے ہو۔ اس طرح زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا ضروری۔ اور بھائی کسی کا کوئی سوال؟ زکوٰۃ اپنی بیٹیوں کو اس کی بہنوں کو دے سکتے ہیں آدمی؟ اپنی بہنوں کو؟ ہاں بہت اچھا سوال۔ زکوٰۃ اس میں فرض کا اس کی زمین ہے اور زمین میں اس کا حصہ بھی ہو، جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، نہیں دیتے، وراثت کا مال نا، ہاں تو وراثت بھی ہے اور اس کے اگر آپ زکوٰۃ دے دیں۔ اصل میں یہاں جو ہے نا آپ کی بات، آپ کے دو سوال ہو گئے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ زکوٰۃ بہنوں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، سوائے 3 رشتوں کے باقی ہر کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول
باپ دادا پردادا ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹا پوتا پڑپوتا نواسا نیچے ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی آپس میں۔ اس کے علاوہ باقی سب رشتوں کو، بہن ہو بھائی ہو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہے خالہ ہے ماموں ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ باقی بھائی نے جیسے سوال کیا کہ بہن ہے وہ وراثت کی مالک بھی ہے، وہ اگلا مسئلہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ وہ شخص کے جس کے پاس 5 چیزیں مل کر یا 5 چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی کوئی بھی چیز ہو جو 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جائے، جس کا آج کل کے حساب سے 70-80 ہزار روپیہ بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ 70-80 ہزار کے بقدر 5 چیزیں ہو جائیں اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس ہوں، تھوڑی تھوڑی ہوں، زیادہ ہوں، کچھ ہوں، وہ ملا کے 70-80 ہزار بن جائیں تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ تو لہذا اگر بہنیں جی دوسرا اگر فرض کا ایک دکاندار ہے، بڑی دکان ہے اس کی یا اور بڑی کوئی تجارت ہے، اس کا وہ حساب لگا نہیں سکتا کہ میرا سرمایہ پتہ نہیں کتنا ہے، اگر ٹوٹل طے کرے کہ اس طرح لگا دے فرض کہ میرا جو ہے 20 لاکھ سرمایہ ہے اور اس کا حساب زکوٰۃ دے دے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ ایک دکاندار ہے یا مالک ہے وہ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ اب دکان کے اندر جو ہے بہت سارا سامان پڑے، اب انسان ہر چیز کا حساب نہیں لگا سکتا، تو اس میں علماء نے مفتیان کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اکٹھا ہی حساب لگا لے، ایک میکسیمم اندازہ لگا کر کہ میری دکان میں اس وقت اتنی مالیت کا سامان، اور وہ سامان وہ ہو، دیکھو دکان کے اندر سامان جو ہے نا، فریجیں بھی پڑی ہیں، دکان کے اندر کوئی مشینری بھی پڑی، فریج پر، مشینری پر، آلات پر، شوکیس پر، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ وہ سامان جو آپ نے بیچنے اس پر زکوٰۃ، اس سامان کا ایک اکٹھا مجموعے کا حساب لگائے اور اس کے حساب کے موافق زکوٰۃ دے دے۔ اور بھائی کسی کا کچھ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس 80,000 کے قریب مالیت کے پیسے بن جائیں، اگر اس نے اس سے زیادہ کسی کا قرض دینا ہو پھر کیا ہے؟ ہاں یہ بھی بات ہے، دیکھو اس میں یہ ہے نا کہ حساب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 5 چیزیں اکٹھی کریں، ان 5 کی قیمت دیکھیں، اس کے پاس 5 کی قیمت بن گئی 2 لاکھ روپیہ، اب اس کے قرضے کو بیچ میں سے مائنس کریں کہ اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ کتنے، اب اس بندے پر قرضہ 2 لاکھ روپے ہے تو یہ مستحق کے زکوٰۃ بن گیا۔ قرضے کو مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچی ہے اس کا حساب لگانا ہے۔ جی بھائی مفتی صاحب ہاف بازو شرٹ پا کے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ اس بات پہ سب متفق ہیں کہ جس انسان کے مکمل بازوؤں والی قمیض ہو اس کو کوہنیوں سے اوپر کر کے نماز پڑھنا بے ادبی اور مکروہ ہے۔ یہ ادب کے خلاف کہ اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہو اور کھڑا ہو انسان بازوؤں کو اوپر کر کے، کبھی کسی بات سلیقہ تہذیب والے انسان کے سامنے بھی انسان ایسے نہیں کھڑا ہوتا، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے تو انسان بازو اوپر چڑھائے۔ باقی یہاں تک بات ہے دوسرا ٹی شرٹ کی یا اس طرح کی جو ہاف بازوؤں والی ہو، اس میں مفتیان کرام کی 2 رائیں۔ ایک حضرات تو وہ ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی مکروہ اور خلاف ادب، دوسرے حضرات وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مسئلہ ویسے نہیں، کہ وہ تو مسئلہ ہے کہ آستین کسی کی بازو پر ہو اس کو اوپر کرے، اور اس کی آستینیں تو پہلے سے اوپر ہوتی ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں اس میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے۔ اس میں دونوں حضرات کی رائے، اور پھر بھی بہتر اور ادب کی بات یہی ہے کہ انسان مکمل شرٹ کے ساتھ نماز پڑھے۔ بعض اکثر اپنے کتابوں میں دیکھا ہے، ویسے اس کو تشریح تو نہیں کی کہ بھائی اگر آدمی وضو میں ہے، وضو ابھی کیا اس نے کوئی آنکھ کی پکائی کوئی چیز کاری تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کس طرح؟ ہاں یہ کچھ علماء نے بتایا کہ ہم نے پڑھا ہے لیکن اس پر
अमल नहीं करते, ये क्या चक्कर? ये अच्छी बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमने भी पढ़ा था, वाक़यातन ऐसे ही है जैसे आपने कहा। असल में हदीसों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ऊँट का गोश्त खाया। मसला क्या है, मैं असल से ला रहा हूँ जैसे भाई ने कहा, और बड़ी देर बाद मुझे भी याद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त खाया, ऊँट का गोश्त, और उसको खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। आपने वज़ू किया, इस मसले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने यह मसला निकाला है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। दूसरा ये मसला निकाला है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से भी वज़ू टूट जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ अल्फाज आते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया, वो कहते हैं इस वज़ू से मुराद इस्तिलाही वज़ू नहीं है, लुग़वी वज़ू। लुग़वी वज़ू का मतलब क्या है कि हाथ पाँव धोने को भी वज़ू कह देते हैं। आपने उस ऊँट के गोश्त में चिकनाई होती है, तो वो चिकनाई आपके हाथों को लगी होगी, आपके होंठों को लगी होगी, आपने उस चिकनाई को उतारने के लिए वज़ू किया। वज़ू कह दिया इसलिए कि आपने हाथ मुँह धोया था। तो ये इमाम साहब की अपनी फ़क़ाहत है। आपने फरमाया कि सिर्फ़ इसी को ना देखो, बाकी जगहों पर भी देखो। कहीं आपने सराहतन ये बात नहीं फरमाई कि जो आग पे पकी हुई चीज़ खाएगा उसका वज़ू टूट जाए। एक ये अमल है, एक हदीस है जिससे ये बात समझ आती है। तो इमाम साहब फरमाते हैं वहाँ इस्तिलाही शरई वज़ू नहीं, लुग़वी वज़ू है। और भाई किसी का कोई सवाल? पतंगबाजी करना, पतंगबाजी देखो, पतंगबाजी तो वैसे ही गैरों का शिआर ये गैर मुस्लिमों से हमारे अंदर आई है ये बीमारी, और ये बीमारी कितनी बीमारियों को, कितने गुनाहों को खींच के लाती। एक तो पतंगबाजी के साथ छतों पे चढ़ते हैं, घरों में नज़रें जाती हैं, बेहयाई का नज़ारा पे होता है। और दूसरे नंबर पर कितने ऐसे लोग हैं कि जो पतंगबाजी करते हुए छतों से गिर गए, जानी नुकसान हुआ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी डोर वगैरह सड़क से गुज़री तो बहुत सारे लोगों की गर्दनों पे फिरी, उनको बेचारों की मौत वाक़ हो गई। और इसी तरह ये हुकूमत वक़्त की पाबंदी भी है, उन्होंने मना किया हुआ है। तो हुकूमत वक़्त की जायज़ क़वानीन की पाबंदी करना ये शरीयत का तकाज़ा है। हाँ जी, ज़मीन की ओशर जो है, ओशर हमारे इलाके में एक मसला है काफ़ी वक़्त से, हम वो डीर बाला के हैं तो लोग आलू मालू बेचते हैं, बोते हैं, पालक क्या नाम है, गोभी इजारे पर जो है ना वो ठेके पर वो ज़मीनें देती हैं। तो उसमें ये मसला हो रहा है कि दोनों एक ही मसलक के उलमा है, दोनों रिश्तेदार भी हैं, एक मसलक भी एक है, हमारे मसलक है, उधर हमारे इलाके में दूसरे मसलक वाले नहीं है, और रिश्तेदार भी है, दोनों दोस्त भी है। एक कहते हैं कि भाई अगर इजारे पर कोई ज़मीन ले लेगा तो इजारे वाले जो है ना उसका उशर देगा। मैं समझ गया आपकी बात। दूसरा कहते हैं कि नहीं, वो ठेकेदार जो है ना वो अभी लोगों ने उशर ख़त्म किया है। वो कहते हैं हम उस मौलवी साहब के सामने उस पैसे उसका मसला जो है ना। आपका सवाल आसान लफ्ज़ों में ये है कि उशर जो है वो ज़मीन के मालिक पर आएगा या ठेकेदार पे आएगा? आसान लफ्ज़ों में इनका सवाल ये है कि उशर जो है वो ज़मींदार पे आएगा या ठेकेदार पे आए। एक ज़मीन का मालिक है, एक ठेकेदार। ये ऐसा मसला है कि जिस पर बहस हुई और उलमा का, मुफ्तियान किराम का कराची में पैनल बैठा बाकायदा। असल मसला तो यही था कि उशर जिसके पास पैदावार जाती है उशर उसी शख्स पर आए, जिसके पास पैदावार जाती है उशर उस शख्स पर आएगा। पैदावार चूँकि ठेकेदार के पास जाती है तो उशर भी उसी पर आए। असल मसला यही था। लेकिन वक़्त के साथ साथ, हालात के तकाज़ों के साथ साथ ये बात सामने आई कि अब ठेकेदार पर अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार को उशर अदा करना बहुत मुश्किल काम। तो बाद उलमा ने कहा कि इसलिए उशर ठेकेदार और मालिक दोनों पर तकसीम होना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, उशर जो है वो मालिक पर आना चाहिए। लेकिन अभी तक मुफ्तियान किराम का सभी का फतवा इस बात पर है कि उशर ठेकेदार पर आएगा, मालिक पर नहीं आएगा। उशर मस्जिद में नहीं दे सकते। उशर का मसरफ़ बिल्कुल वही है जो ज़कात का मसरफ़। जी भाई,
नमाज इशराक और नमाज चाश्त, इन नमाज़ों का वक़्त कितने है? नमाज इशराक की नमाज का वक़्त सूरज के निकलने के एहतियातन 10 मिनट बाद, कि जब सूरज निकल आए तो उसके 10 मिनट बाद इंसान इशराक की नमाज़ पढ़ सकता है। पढ़ कब तक सकता है? तो ये इंसान ज़वाल से पहले किसी भी वक़्त इशराक की नमाज़ पढ़ सकता है। बेहतर ये है कि इंसान उसी वक़्त जल्द से जल्द इशराक की नमाज़ पढ़ ले। और हदीस में ये आता है कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़े और उसके बाद मामूलात में लगा रहे, अल्लाह ताला की याद पे मसरूफ़ रहे और फिर वो इशराक के नफल पढ़े, तो उसको मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलते हैं। तो बहुत बड़ा अमल है। बाकी चाश्त का वक़्त, चाश्त हदीस में देखो, ये चाश्त के नवाफिल भी पढ़ने चाहिए। आज उम्मत के अंदर से चाश्त के नवाफिल ख़त्म हो गए। आपने फरमाया इंसान के जिस्म में 360 जोड़, हर जोड़ के बदले में सदक़ा है। और जो शख्स ये चाहता है कि मैं 360 सदक़े एक ही वक़्त में अदा करूँ, वो चाश्त की नमाज़ पढ़े। चाश्त की नमाज का वक़्त इशराक की नमाज के तकरीबन 1 घंटे बाद शुरू हो जाते हैं। और क़ज़ा नमाज पूरी पढ़ेंगे या सिर्फ क़ज़ा नमाज के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ों की क़ज़ा होती है, फ़र्ज़ों की और वितरों की क़ज़ा होती है, सुन्नत की कोई क़ज़ा नहीं। जितनी गुज़िश्ता क़ज़ा नमाज़ें हैं उनमें सिर्फ फ़राइज़ पढ़ेंगे। रात को सोते वक़्त क्या पढ़ना चाहिए, क्या कि शैतान से बचा जा सके? मसनून आमाल करने चाहिए जो रात के हैं, और ख़ास तौर पर यह अमल बहुत अच्छा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यह अमल साबित है कि आप रात को सोने से पहले आखिरी 3 कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आसान सा अमल है, हर बंदा कर सकता है। ये पढ़कर अपने आखिर जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ये पढ़ के अपने हाथों पे दम करे, और दम करने के बाद अपने पूरे जिस्म पर फेर ले। ये बेहतरीन अमल है। जिन्नात से, शयातीन से अल्लाह ताला हर चीज़ से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। 1 दफ़ा या 3 दफ़ा? 3 दफ़ा। और भाई किसी का कोई सवाल? इशराक वो चाश्त जो है इकट्ठी पढ़ सकते हैं? नहीं, इशराक आपने बताया कि फर्ज का ज़वाल के टाइम उसका है, इशराक का भी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इकट्ठा पढ़ रहे वही वो असल तो बात यही है कि देखो, जैसे मैंने बताया कि सही टाइम तो ये है कि इशराक और चाश्त में 1 घंटे का फ़र्क। लेकिन अगर एक बंदे की इशराक ताख़ीर से हो गई, वो लेट पढ़ रहे हैं, तो वो इशराक और चाश्त इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। चाश्त के वक़्त में, यानी जो असल चाश्त का वक़्त है, उसी वक़्त वो इशराक भी पढ़ सकते हैं, चाश्त भी पढ़ सकते हैं। और भाई किसी का कोई? हाँ भाई का बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ज़वाल किसको कहते हैं? ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी रात को तहज्जुद जो है ना ज़वाल के बाद होती है। ज़वाल कहते हैं सूरज जब बिल्कुल दरमियान में होता है ना, दोपहर के वक़्त, ये दरमियान से जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ थोड़ा सा यूं ढलता है, इसको ज़वाल कहते हैं। सूरज के ढलने को ज़वाल कहते हैं। अब इससे ही हमें समझ आ जानी चाहिए कि रात को सूरज कहाँ होता है। सूरज रात को होता ही नहीं। जब सूरज ही रात को नहीं है तो ज़वाल कहाँ से आई? और भाई किसी का कोई सवाल? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।